اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی قوی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں عذاب سے ڈراؤں۔ تو وہ لوگ اس کے جواب میں ان کو کہتے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسے کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہی ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ تم ہمیں ان کی پرستش کرنے سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو کہ جلد ہی قبول ہوئی، اور پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگ آئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اور ان کافروں نے اس اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دو بار کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کراتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پئیں۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو سب اللہ ہی دیتا ہے، اور یہ سب اسی کا ہی کرم ہے۔ لیکن قوم سمود باز نہ آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ مگر جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشان چھوڑ گئے ہیں۔
غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ عزیز ناظرین، یہ تھی قوم سمود جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان نہ لائے، تو اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔